السلام علیکم ناظرین، جو وقت گزرتا جا رہا ہے تبدیلی سرکار اور عمران خان اور ان کے اپنے وزراء کی کارکردگی، ان کی نااہلیت سامنے آتی جا رہی ہے۔ روز بروز اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ وہ چیزیں تھیں جو عوام برداشت کسی نہ کسی حد تک کر رہی تھی۔ لیکن پاکستانی عوام کے دلوں پر جو گھاؤ سب سے زیادہ لگا ہے وہ یہ کہ اس حکومت نے آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ کشمیر کا سودا کرنا تھا، کشمیری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا سودا کرنا تھا اور ہزاروں کشمیری نوجوان شہداء کی لاشوں کا سودا کرنا تھا۔ لیکن یہ حکومت معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمیشہ سے یہ کہتی رہی کہ مولانا فضل الرحمان نے پچھلے 10 سال میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے کیا کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اب تک 2 سال میں کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ ہی کبھی لب کشائی کی تھی کہ میں نے کشمیر کمیٹی کاز کے لیے کیا کیا۔ لیکن ابھی 2-3 دن کے اندر اندر کچھ ایسا ہوا ہے کہ تمام تر نااہلیت کشمیر کمیٹی کی ہو یا اس تبدیلی سرکار کی ہو کھل کے آ گئی ہے، اور خصوصاً جو کشمیر کمیٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں شہریار افریدی، ان کی جو نااہلی ہے، ان کی جو کم علمی ہے اور ان کی جو جہالت ہے، اس کے اوپر مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر جو لوگ لان تان کر رہے ہیں، انہوں نے کشمیر کاز کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ تمام تر کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے چند دن پہلے جب ڈی جی ملٹری آپریشن پاکستان اور بھارت کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے، اس میں سیز فائر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سید علی گیلانی نے جو مقبوضہ کشمیر میں 90 سالہ حریت رہنما ہیں، جن کی پوری زندگی کشمیر کاز کے لیے لڑتے قربانیاں دیتے گزر گئی ہے، انہوں نے اس پہ کچھ سوالات کھڑے کیے۔ اس کے بعد کشمیر کمیٹی کی جانب سے 2-3 دن پہلے ایک ٹویٹ کی جاتی ہے جس میں سید علی گیلانی کو ہندوتوا کا ایجنٹ کہا جاتا ہے اور انہیں بھارت کا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک بندہ 90 سال کی عمر میں اس قدر بڑھاپے میں پاکستان کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، جیلیں برداشت کر رہا ہے، نظر بندی برداشت کر رہا ہے، لیکن ایک سوال کرنے پہ اس کو پاکستان اور خصوصاً کشمیر کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ہندوؤں کا ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد لوگوں نے تنقید کرنی شروع کی تو کشمیر کمیٹی نے چپکے سے اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، اور کشمیر جو مقبوضہ ہے وہاں کے اخبارات نے بھی یہ لکھا کہ پاکستان میں کشمیر کمیٹی نے سید علی گیلانی کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے۔ حامد میر نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ کچھ دن پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا ایک معاہدہ ہوا۔ اس سیز فائر کا جو معاہدہ ہے اس پہ حریت کانفرنس کے سینئر رہنما سید علی گیلانی صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا، اور اس بیان میں انہوں نے صرف کچھ سوالات اٹھائے، لیکن کل کشمیر کمیٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نو ون کین ایور بٹرے کشمیر کاز دی سیز فائر ایگریمنٹ از اے بٹ ٹو ہیلپ سیو کشمیریز لیونگ آن بوتھ سائڈز آف دی ایل او سی، اینی ون ڈبنگ اٹ ایز اے سیل آؤٹ وڈ اونلی سرو دی کاز آف ہندوتوا رجیم۔ تو یہ کشمیر کمیٹی نے دراصل جواب دیا سید علی گیلانی صاحب کو، اور آج سری نگر سے شائع ہونے والا اخبار جو ہے کشمیر والا، اس نے کہا ہے پاکستان سنبز گیلانی سیز اینی ون اپوزنگ سیز فائر سروز ہندوتوا رجیم۔ تو یہ کشمیر والا جو ہے یہ کوئی پرو انڈین اخبار نہیں ہے، اس اخبار کے خلاف انڈین گورنمنٹ کئی دفعہ کارروائی کر چکی ہے، یہ پرو فریڈم موومنٹ اخبار ہے، اور اس اخبار نے یہ جو آج خبر لگائی ہے کہ پاکستان نے سنب کیا گیلانی صاحب کو، تو میرا خیال ہے پاکستانی عوام نے تو سنب نہیں کیا، کشمیر کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید انہوں نے سنب کیا ہے۔ تو یہ بہت قابل افسوس بات ہے۔ سید علی گیلانی صاحب صرف پاکستانی قوم کے لیے نہیں، پوری کشمیری قوم کے لیے بہت قابل احترام ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں کشمیر کاز کے لیے۔ سوال اٹھانا ان کا حق ہے، کشمیر کمیٹی کو جواب دینا چاہیے، ان کو ہندوتوا رجیم کا ایجنٹ قرار دینے کا حق نہیں ہے۔ کشمیر کمیٹی جو ہے بھلے اس میں ہماری پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ سید علی گیلانی کو ہندوستان کا ایجنٹ کہیں۔ یہ جو ہندوستان کا ایجنٹ کہنے کی روایت ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اور اگر آپ سید علی گیلانی پر الزام لگائیں گے تو کوئی پاکستانی، سچا پاکستانی آپ کے الزام کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ آپ ہی کی پاکستانیت پر سوال اٹھائے۔ جی، حامد میر کی آپ نے گفتگو سنی، پاکستان کے تقریباً ٹاپ صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی گفتگو تھی کہ کشمیر کمیٹی پہ انہوں نے ایک سوال کھڑا کیا تھا، کشمیر کمیٹی جواب دے، لیکن انہیں ہندوتوا کا ایجنٹ قرار دے دے۔ چلیں یہ تو صحافی تھے، حکومت کے مخالف ہو سکتے ہیں، جو کشمیر کے معاملے میں ایک بہت بڑا فریق ہے وہ آزاد کشمیر جو پاکستان کا آکوپائڈ ہے، آکوپائڈ کہتے ہیں، جو پاکستان کا حصہ ہے، اس کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی کشمیر کمیٹی پہ اور سب سے بڑھ کر شہریار افریدی پہ سخت تنقید کی۔ انہوں نے کیا کہا وہ سنیں۔ یہ جو موجودہ کشمیر کمیٹی اس کے چیئرمین نابلد، نااہل اور جاہلوں کی ایک مجلس ہے، یہ ان کو کیا پہنچتا ہے کہ وہ علی گیلانی کے بارے میں سکتے؟ علی گیلانی آزاد شہری ہے، وہ ان کا کوئی ماتحت نہیں ہے۔ اس نے جو بیان دیا ہے اس کے بارے میں ان کو اپنے اندر گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اس کا بیان کی اہمیت کیا، حیثیت کیا ہے۔ یہ اس کو
उमर अब्दुल्ला को खुश करना चाहते हैं ये बयान देकर, फारूक अब्दुल्ला को खुश करना चाहते हैं बयान देकर। शर्म आनी चाहिए कश्मीर कमेटी को, मैं मजम्मत करता हूँ उनकी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि ये अली गिलानी के खिलाफ बयानात दे के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो कठपुतली हैं भारत के, उनको दरअसल खुश करना चाहते हैं। और कश्मीर कमेटी की नाअहलियत पे, शहरियार अफरीदी की जहालत पे उन्होंने सख्त तनकीद की और उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। नाज़रीन, तमाम तर बातें, अब तक की तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखी है और ये बात आप पर खुलकर आया हो जानी चाहिए कि इस हुकूमत ने किस कदर बेदर्दी के साथ, किस कदर संगदिली के साथ और किस कदर बेरहमाना तरीके से कश्मीरियों के लहू का सौदा किया। कश्मीरी माएँ बहनें बेटियां जो पिछले कई सालों से कुर्बानियां देती आ रही हैं, उनकी इज्जतों का किस तरह सौदा किया, कश्मीरी शोहदा की लाशों का किस तरह सौदा किया। और अब जब इनके ऊपर सवालात खड़े होने शुरू हुए कि आपने कश्मीर को बेच दिया है, तो इन्होंने पहले मौलाना फजल रहमान पे सवालात उठाए और अब जब सैयद अली गिलानी ने इन पर तनकीद की है तो वो 90 साला बूढ़ा जो इस कदर बुढ़ापे में कश्मीर के लिए डट के खड़ा है, कश्मीर कॉज के लिए कुर्बानियां दे रहा है, बर्दाश्त कर रहा है हर चीज, उसी को हिंदुत्व का एजेंट करार दे दिया, उसी को भारत का एजेंट करार दे दिया। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कश्मीर को इन्होंने किस तरह बेचा और कश्मीरियों के खून का इन्होंने किस तरह सौदा किया और ये कश्मीर के साथ और कश्मीर काज के साथ कितने मुखलिस हो सकते हैं। इनकी जहालत क्या है, इनकी सिंसियरिटी क्या है कश्मीर के साथ, और ये किस तरह कश्मीर का सौदा करने के बाद फिर उसके ऊपर डटाई के साथ कायम है और असल कश्मीरी रहनुमाओं को ये हिंदुओं का एजेंट करार दे रहे हैं। अपनी आंखें खोलें। और मौलाना फजल रहमान पे सवालात खड़े करने से पहले कि कश्मीर कमेटी में उन्होंने क्या किया, कम से कम उनके दौर में कश्मीरी रहनुमाओं ने इस तरह कश्मीर कमेटी पे तनकीद नहीं की थी, इस तरह कश्मीर कमेटी के खिलाफ उन्होंने बातें नहीं की थी।